اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میرے پیارے دوستو، آپ کو اسلامی چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے، اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کومنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار کریں تاکہ اسی طرح کی مزید اچھی واقعات اور ایمان افروز کہانیاں ہم آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ چلتے ہیں واقعہ کی طرف۔ حضرت امام حسین، جن کے بارے میں رسول عربی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مقدس ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین میری دنیا کے پھول ہیں۔ آئیے اسی حسین پاک کی داستان شہادت پہ ایک نظر ڈالتے ہیں اور چند گھڑیاں آپ کی یاد میں گزارنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 100 سے بھی کم جانثار میدان کربلا میں جہاد کی تیاری کر رہے تھے۔ ادھر ابن سعد کے لشکر کی تعداد بھی 20,000 سے کم نہ تھی، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دل سے یہ چاہتے تھے کہ ماحول پرامن رہے، خون خرابہ اور قتل و غارت نہ ہو، مگر دشمن اس پر ہرگز تیار نہ تھا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ یہ لوگ کسی طرح سے بھی ٹلنے والے نہیں ہیں اور ان کی نیت میں ہی فتور ہے، تو آپ تمام حجت لیے ابن سعد کے لشکر کے قریب تشریف لے گئے اور خطبہ ارشاد فرمایا کہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں نواسہ رسول ہوں، فرزند بطول ہوں، باب العلم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہوں، برادر حسن رضی اللہ تعالی عنہ مجتبی ہوں، خون ناحق حرام ہے، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ تم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ میں نے کسی کو قتل تو نہیں کیا اور نہ ہی کسی کا گھر جلایا ہے اور نہ ہی کسی پر حملہ آور ہوا ہوں۔ اگر تم اپنے شہر میں میرا آنا نہیں چاہتے تو مجھے واپس جانے دو، میں تم سے کسی چیز کا طالب نہیں، تمہارے در پہ آزار نہیں، تم کیوں میری جان کے در پہ ہو اور تم کس طرح میرے خون کے جرم سے بری ہو سکتے ہو؟ روز محشر میرے خون کا تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اپنا انجام سوچو اور اپنی ذرا عاقبت پر بھی نظر ڈالو، اور پھر یہ بھی جان لو کہ میں کون ہوں، کس کا لخت جگر ہوں، کس کا منظور نظر ہوں، میرے والد کون ہیں اور میری والدہ کس کی لخت جگر ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کا نور دیدہ ہوں، جن کے پل صراط سے گزرتے وقت ندا آئے گی کہ اے اہل محشر اپنا سر جھکاؤ اور آنکھیں بند کر لو، جس کی محبت کو حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبت فرمایا۔ اور میرے بارے میں جو احادیث پاک ہیں انہیں بھی تم اچھی طرح سے جانتے ہو۔ تم نے خود مجھ کو یہاں بلایا اور اب میری مہمان نوازی کر رہے ہو۔ اے کوفہ والو، تمہیں میرا حسب و نسب معلوم ہے جس کی مثال آج روئے زمین پر نہیں ہے۔ پھر بھی سوچ لو کہ پیاسے کیوں ہو گئے ہو، دیکھو یہ تمہارے خطوط ہیں۔ خطوط دیکھ کر بھی کوفہ والوں نے انکار کر دیا، مگر سخت دلان کوفہ کو پھر بھی عبرت نہ ہو سکی۔ یزیدی اس بات پر بضد تھے کہ حضرت امام حسین یزید شمر کی بیعت کر لیں ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، مگر حق و صداقت کے علمبردار
نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ آخر کار کفار اور اسلام کی جنگ شروع ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے فرزندان اسلام ایک ایک کر کے میدان جنگ میں اترتے رہے اور متعدد یزیدیوں کو جہنم واصل کرتے ہوئے خود جام شہادت نوش کرتے گئے۔ آخر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے بیٹے، بھتیجے، بھانجے اور چچا حضرت عباس بھی کفر و اسلام کی اس جنگ میں سینکڑوں یزیدیوں کو جہنم واصل کرنے کے بعد شہید ہو کر بارگاہ خداوند قدوس حاضر ہونے کا شرف حاصل کیا اور بارگاہ الہی میں سرخرو ہوئے۔ یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا جو سخت بیمار تھے سب کو شہید کر دیا، حتیٰ کہ باغ نبوت کے پھول صرف 6 ماہ کے حضرت علی اصغر کو بھی نہ چھوڑا۔ چشم فلک نے تاریخ انسانی میں اس قدر دردناک مناظر دیکھے ہی کب تھے، مگر ابھی ایک منظر باقی تھا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حیات تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خون سے یزیدی اپنی پیاس بجھانے کے لیے میدان جنگ میں دن دناتے پھر رہے تھے۔ ان کے بعد حیدر کرار کے فرزند حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناز تھا کہ میرا یہ نواسہ اور شہزادہ علی جگر فاطمہ بطول اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اسلام کو بچائے گا، میدان میں اترتے ہیں۔ دشمن کا ایک ایک سخت دل مقابلہ کے لیے آتا رہا اور آپ انہیں جہنم واصل کرتے رہے۔ یزیدی لشکر کے حوصلے پست ہو گئے اور سوچنے لگے کہ اس طرح تو پوری لشکر کا صفایا ہو جائے گا۔ آخرکار یزیدیوں نے اپنی جنگی حکمت عملی تبدیل کرتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر سب نے مل کر حملہ کیا اور چاروں طرف سے تیروں کی بچھاڑ کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پاک سے خون بہنے لگا۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ذوالجناح سے گرے اور اپنا سر مبارک سجدے میں رکھا، اللہ کی حمد و ثنا کی اور اپنے نانا رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے تھے کہ ایک بدبخت اور کمینے نے آگے بڑھ کر حالات سجدہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ یوں حضرت فاطمہ زہرا کے پیارے لال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 10 محرم الحرام بروز جمعۃ المبارک 61 ہجری بمطابق 10 اکتوبر 680 عیسوی کو 56 سال 5 ماہ اور 5 دن کی عمر پاک میں شہادت نوش فرما کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچے۔ جزاک اللہ وما علینا الا البلاغ۔ میرے پیارے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے، اس چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔